السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیرن بہتر ہوگا، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم پیدا کرنے والے رب کے قریب، فتابا پس توبہ قبول کی تمہاری، انہو بے شک وہ، انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس آئے تو دیکھا کہ بہت ساری تعداد جو تھی وہ بچھڑے کی عبادت میں مشغول تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر بہت زیادہ غصہ آیا، ان کو بت پرستی سے توبہ کرنے کے لیے کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے سے ان کو اپنی گمراہی کا احساس ہو گیا۔ تو اب وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا طریقہ ان کو بتایا کہ ان لوگوں کی توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ متعین کیا کہ وہ مقتول ہو جائیں۔ یہاں پہ آیا نا، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، فاقتلوا انفسکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ تم لوگ مقتول ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حکم اس طرح ہوا تھا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، اور یہ بھی، اور جب قتل کرنا شروع کیا، جب انہوں نے قتل کرنا شروع کیا تو قاتلین کے سامنے بچھڑے کی عبادت کرنے والوں میں سے وہ لوگ بھی سامنے آ جاتے جو ان کے رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، لہٰذا ان کو قتل کرنے سے ہچکچاہٹ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل بھیج دیے تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، اور صبح سے شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بادل ہٹا دیا گیا اور توبہ جو تھی وہ نازل ہو گئی۔ اس وقت تک 70,000 آدمی قتل کیے جا چکے تھے۔ اور اس طرح ایک اور قول مفسرین کا ایک اور قول ہے، جنہوں نے کہا جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی وہ سب ہی مقتول نہیں ہوئے تھے، بلکہ 70,000 کے مطلب قتل ہونے سے سب کی توبہ جو تھی وہ کیا ہو گئی تھی؟ قبول ہو گئی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فتوبوا الی بارئکم، تو یہاں پر اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مستحق عبادت وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اسے چھوڑ کر تم ایسی چیز کی پرستش میں لگ گئے جس کی شکل و صورت تمہارے آدمی نے خود بنائی ہے۔ یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے، تمہارے جیسے آدمی نے اس کی شکل بنائی ہے۔ شرک کی سزا جو تھی وہ دوزخ، یعنی دوزخ کا عذاب تھا، تو اس سے بچنے کے لیے تم کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط لگائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ ایک وقت تکلیف ہے جس کا، یعنی یہ وقتی تکلیف ہے جس کو سہنا جو ہے وہ آسان ہوگا، لیکن دوزخ کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو اس سے بچنے سے بہتر ہے کہ تم لوگ یعنی یہ والا کام کر لو، مقتول والا کام کر لو۔ تو امت محمدیہ کا پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس کی توبہ ندامت سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے فیصلہ کر لینے پر اور حقوق العباد ادا کرنے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی کیسا ہی جتنا بڑا مرضی گناہ ہو، یعنی کفر اختیار کرے، شرک کا کام کرے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سچے دل سے اسلام قبول کرے تو توحید رسالت پر ایمان لائے تو اس کی توبہ کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً، کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو سامنے، یعنی آمنے سامنے ہم دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو کیا ہو گیا؟ فَأَخَذَتْكُمْ، پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، وَأَنْتُمْ یا کڑک نے،
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے. یعنی اب انہوں نے یہ شرط لگائی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لائے تو بنی اسرائیل کو اس میں بچڑے کی عبادت میں مشغول پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ اب ہم تمہاری کتاب کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے خود فرمائیں گے کہ یہ میری کتاب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو یہ بھی صحیح ہے، تم لوگ اپنے نمائندے تیار کر لو، جو میرے ساتھ چلیں گے وہ روزہ رکھیں گے اور پاک صاف ہو کر چلیں گے. جس دن ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی سے مشرف ہونے کا واقعہ قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے. اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر یہ لوگ مطمئن نہ ہوئے اور دوسری کروٹ بدل لی اور کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر اپنے آمنے سامنے دیکھیں گے. انہوں نے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، یعنی لقمہ اجل بن گئے. جب یہ ماجرا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹینشن ہو گئی کہ پہلے ہی بنی اسرائیل جو تھے وہ اتنے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ انہوں نے اب اتنے آدمی ہلاک ہو گئے ہیں تو یہ کیا کروں، تو میں جا کر وہاں پر کیا جواب دوں گا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کی وجہ سے دوبارہ وہ کیا ہو گئے، زندہ کر دیے گئے. اس نعمت کا شکر ادا یعنی ان لوگوں نے زندہ ہونے والے یعنی تمام قوم پر، زندہ ہونے والی تمام قوم پر جو تھا وہ کیا ہو گیا تھا، واجب ہو گیا. اب کیا ہو گیا، وَذَلَّلْنَا نہیں وَأَنْتُمْ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر بھیجا ہم نے تم کو مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، یا ہم نے زندہ کیا تم کو مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی جب انہوں نے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام کے تمام لوگوں کو چیخ سے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یعنی ہم نے کیا کر دیا، تمہارے یعنی موت کے بعد تم لوگوں کو ہم نے زندگی دے دی، پھر ہم نے تم لوگوں کو واپس دنیا میں بھیج دیا. اب وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے سایہ کیا تم پر غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے تم پر منّا وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلوہ. کلو، تم کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے. یعنی کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا. تو اب جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور دریا پار کر کے ایک بیاباں جنگل میں، یعنی سنسان جنگل تھا، وہاں پہنچے، جب ان کو اور کیونکہ ان کو اپنے وطن واپس کنان جانا تھا، جب وہاں پہنچے، وہاں ان کو پہنچنے میں 40 سال لگ گئے تھے. صبح کو جہاں سے چلتے شام کو وہیں پر موجود ہوتے، تو دھوپ اور گرمی میں چلنا، روزانہ چلنا نہایت تکلیف دہ تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے کچھ سائے کا انتظام ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس کی وجہ سے ان کے اوپر کیا کر دیے، بادل بھیج دیے گئے. یعنی جب وہ سفر کرتے تو بادل ان پر سایہ کرتے، اس سایہ میں ان کا سفر جو تھا وہ طے ہو جاتا تھا. روزانہ سفر ہی سفر تھا، کسی طرح کی تجارت نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی صنعت نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. اور کھانے کی ضرورت ہو، ہر انسان کھانے کا محتاج ہے. تو ان کی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، من اور سلوہ نازل فرمایا. من کیا چیز ہے، یہ اس کے بارے میں کچھ یعنی قول ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو من ہے، جس کا جو من نازل ہوتا تھا، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا، اور یہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک نازل ہوتا. ایک دن کی ضرورت کے مطابق ہر شخص کو لینے کی اجازت تھی، اس سے زیادہ کوئی لیتا تو وہ خراب ہو جاتا. اور اسی طرح سلوہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جیسے بٹیر جیسی کے مشابہ کوئی پرندہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پاس خوب زیادہ یعنی تعداد میں پرندے بھیج دیتے، جو ہوا کے ذریعے آ جاتے، وہ لوگ ان کو ذبح کر لیتے اور اس کو مطلب اپنے جتنی ضرورت ہوتی تو وہ کھا لیتے. لیکن ان کو ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا کر لیا، تو ذخیرہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگوں نے ذخیرہ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس بات پر عمل نہ کیا. من اور سلوہ دونوں کا انہوں نے ذخیرہ بنایا. یعنی جب دوسرے دن اسے دیکھا تاکہ وہ اس کو کھائیں تو اس کے اندر بدبو آ چکی تھی، خراب ہو چکا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت میں کبھی تغیر نہ ہوتا، یعنی وہ کبھی بدبودار نہ ہوتا. تو
تو وہ خراب ہو جاتا۔ تو ان کی یہ حرکت جو تھی یعنی اسی لیے تو انہوں نے کہا لہٰذا گوشت کے خراب ہونے کی ابتدا جو ہے تھی بنی اسرائیل سے ہی شروع ہوئی تھی، ان کی اس حرکت بد کی وجہ سے، یعنی آج بھی جیسے اب امت محمدیہ کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی کوئی گوشت جو ہے وہ ذخیرہ کرتا ہے، یا اب تو سہولتیں موجود ہیں لیکن اس وقت جو تھی وہ اتنی سہولتیں موجود نہیں تھی، تو اس لیے وہ جو تھا وہ خراب ہو جاتا۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے، کسی نے تم پر ظلم نہیں کیا، تم نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ اب ایک بار ترجمہ سن لیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم نے، ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے رب کے قریب کی طرف فقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیرن بہتر ہوگا، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم اپنے پیدا کرنے والے رب کے قریب، فتابا پس توبہ قبول کی تمہاری، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً آمنے سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ پس پکڑ لیا ان کو چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر بھیجا ہم نے تم کو، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہارے مرنے کے بعد، یعنی دوبارہ ہم نے تم کو زندگی میں بھیج دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے تم پر منا والسلویٰ من اور سلویٰ، کلو تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ رزق میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا لیکن ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔